اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اور جو عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی شہادت بھی ہوئی ہے، ابھی تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ ایف آئی آر بیسیکلی کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کے درج نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ بیسیکلی تو پولیس کو فوری طور پہ اس کو درج کر لینا چاہیے، دیر ہی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون کے تحت آپ کوئی کارروائی شروع ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں پولیس ڈیلے کر رہی ہے۔ عمران خان جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کا اپنا ایک موقف ہے، وہ کچھ لوگوں کو نامزد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اتنی طاقتور شخصیات ہیں کہ پولیس کی انتظامیہ کی جرت نہیں ہے کہ بائی نیم نامزد کر کے ان کے خلاف ایک پرچہ دے دیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں، فائرنگ کرنے والا ایک ملزم وہ پکڑا بھی گیا ہے 2 دنوں سے، پولیس کی حراست میں ہے۔ اگر ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی تو وہ پولیس کس طریقے سے اپنے اس کسٹڈی میں اس کو رکھ سکتی ہے، اور اس کو شاید ابھی تک کسی مجسٹریٹ یا کسی جج کے سامنے بھی پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی کوریج آپ کی پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ تو کیا ہم اپنے آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو طاقتور حلقے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف ہم ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکتے؟ کیا اسی طرح کا آئین اور قانون تھا جو ابھی یہ ساری چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں؟ نارملی تو پولیس اسٹیشن پہ کوئی بھی اس طرح کی واردات ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو مدعی اس کا تھانے میں جاتا ہے اور اپنی جو بھی اس کی کہانی ہوتی ہے وہ سارا وہ لکھ کے دے دیتا ہے، اس کے مطابق ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جسٹ انفارمیشن، بیسک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اور 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اس کا ابھی تک جو ہے وہ اندراج نہیں ہو سکا۔ اور ایک ملزم کو جو وہاں موقع سے پکڑا گیا ہے اسلحے کے ساتھ، جس نے فائرنگ کی ہے، ویڈیوز اس کی آئی ہوئی ہیں، اس کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، وہ کس کھاتے میں پولیس کی کسٹڈی میں اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو؟ اسی طرح 12 سے 15 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ کیا ان کی جو لیگل ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹ ہے، ان کے میڈیکل جو ہے وہ ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں؟ تاحال وہ بھی، ان کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ اب اس معاملے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، پولیس ان کے ماتحت ہے، آئی جی ان کے ماتحت ہے، باقی ساری انتظامیہ ان کے ماتحت ہے، لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی، ان کا کہا نہیں مانا جا رہا۔ یہ بے بسی کا عالم ہے۔ کیا پچھلے 75 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے اس عوام کے ساتھ؟ اور اب تو آپ کا وہ سابقہ وزیر اعظم ہے جس کو ایک لائف تھریٹ تھی، اور ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری ایجنسیز کو پتہ ہے، اور وہ کام آخر کار ہو بھی گیا۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے ان کی جان بچائی، اور بہت سارے لوگ جو اور بھی زخمی ہوئے ہیں ان کی جان بھی بچ گئی۔ لیکن ایک وزیر اعظم اور مقبول ترین شخصیت، مقبول ترین پارٹی کا چیئرمین، اگر اس کی مرضی سے جو اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی مرضی سے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، تو یہ کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ ایف آئی آر کٹنے کے بعد یقیناً فیئر انویسٹیگیشن قانون کا تقاضا ہے۔ اگر ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی تو کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہوگی، اس کی تحقیق جو ہوگی وہ صحیح ہوگی؟
اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے کچھ لوگ؟ مجھے تو کم از کم بہت مشکوک ہو گیا ہوں میں اس معاملے میں کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی کئی ایسے کیسز ہوتے رہے ہیں جن کی ایف آئی آرز بھی درج ہوئی, جی آئی ٹیز بھی بنی, لیکن آج تک ان کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. اگر صرف ایف آئی آر کی بات کریں, کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی, اس کو پھانسی بھی ہوئی. اور اسی طرح بے نظیر کا کیس دیکھ لیں, بے نظیر کے بھائی کا کیس دیکھ لیں, ایف آئی آرز بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن آج تک کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا اس واقعے کا. یہ ہمارا عدل و انصاف کا نظام ہے. اور اب یہ کون سی پارٹی اس عدل و انصاف کا تقاضا کر رہی ہے, جس پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے. انہوں نے اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا تھا کہ پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام صحیح نہیں ہے, اس نظام کو صحیح کرنا ہے. تو آج وہ نام رکھنے والا, وہ پارٹی کی بنیاد ڈالنے والا, فاؤنڈر آف دیٹ پارٹی, اور اس کے اوپر ہی یہ حملہ ہوا ہے. لوگوں کی شہادت بھی ہوئی ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں, کئی گولیاں لگی ہیں, ایک سے زیادہ حملہ آور تھے, تو ان کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارا سسٹم ہے عدل و انصاف کا. اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جن لوگوں پہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں, ان کا ایک اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. وہ انتہائی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں اس وقت, اور اگر تحقیق کرنے والے, انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہی ان کے اندر ہیں, ان کے تابع ہیں, تو کیا تفتیش ہو پائے گی صحیح؟ فیئر تفتیش کا کوئی تقاضا کر سکتا ہے, یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ تفتیش جو ہے وہ فیئر ہوگی, مناسب ہوگی, جائز ہوگی, اور جو اس کے پیچھے کردار ہے ان کو واقعی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ یہ مطالبہ ان کا کوئی ناجائز نہیں ہے. ان پہ حملہ ہوا ہے, جان لیوا حملہ ہوا ہے ان پہ, اور ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہو رہی. آپ کریں, ایف آئی آر درج کریں اور انویسٹیگیشن شروع کریں, اور اچھا کوئی جے آئی ٹی بنائیں, معتبر لوگ ہوں, جن کا ایک ریکارڈ ہو, جن کی ایک ہسٹری ہو, ان لوگوں کو لے کے آئیں اور ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کیس کو لے لیں اور اس کو کسی نتیجے پہ لے کے جائیں. اور اس میں سارے اداروں کی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھ لیں اتنا ہائی پروفائل کیس جو پوری دنیا میں, جس کا ان ایئر جا رہا ہے, سارے معاملات اس کے پوری دنیا تک واضح ہو رہے ہیں, اور ہم مذاق بنائے جا رہے ہیں اپنے ملک پاکستان کا. تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے, میرے خیال میں مداخلت کرنی چاہیے, اور اس معاملے کو سدھارنا چاہیے, اور جو اس کے کردار ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. ادھر سے ایک یہ بھی دیکھیں کہ جن پولیس والوں نے ود ان ہاف این آور جو ایک ویڈیو اس ملزم کی جو پکڑا گیا ہے, اور پڑھی پڑھائی اس نے طوطا والی کہانی جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دی, بلکہ اس نے تو پہلے مار ہی دیا اس کو, عمران خان کو. بعد میں شاید اس کو کسی نے انوائن کروایا کہ مرا نہیں ہے ابھی, وہ زخمی ہے, تو وہ بیان اس نے تھوڑا سا بدلا, تو اس کی وہ سارے پولیس اسٹیشن کو معطل کیا گیا, اور نئی ٹیم آئی, اور نئی ٹیم نے بھی پھر مطلب کہ دیر ہی نہیں لگائی, اس کی ایک اور نئی ویڈیو جو ہے نا وہ نشر کر دی. تو یہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے والے کون ہیں, کس کے اشارے پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی اشاربید کس کی آشیرواد ان کو حاصل ہے. اور پھر دیکھ لیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ایک پروسیس جو ان ہولڈ ہے, اس کے نتیجے میں جو عوام نکلی ہوئی ہے سڑکوں پہ, اس عوام کا رخ کس سائڈ پہ ہے؟ کیا اسی سائڈ پہ نہیں ہے جو آپ کا دشمن چاہتا ہے؟ آپ کے چاہے انٹرنل دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے, وہ ممالک جو آپ کے دشمن ہیں, کیا ان کے لیے ہم نہیں کام کر رہے؟ اس ادارے کو بدنام کرنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. آئین اور قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے. کوئی ادارہ, کوئی شخص
آئین اور قانون سے بالا نہیں ہے. اگر اس طرح ہے تو ان ساری چیزوں کا ہمیں ریویو کرنا ہوگا. اگر کسی کی غلطی ہے، کسی کا غلط کردار ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، اور پاکستان کی جو فوج ہے، اس جیسے ادارے کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو، کوئی جرأت نہ ہو کہ پاکستان کے اس عظیم ادارے کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ اسی طرح نقصان پہنچاتے رہیں اور اپنے دشمنوں کو وہ خوش کرتے رہیں. ناظرین، آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جائے حادثہ سے اسپتال تک پہنچنے کے لیے بھی کافی دشواریاں ہوئیں. تو یہ ہماری انتظامیہ کا حال ہے کہ جو ہائی پروفائل لیڈر ہے، آپ کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے، اس کے لیے راستے بھی یہ کلیئر نہیں کروا سکے، اور جگہ جگہ پہ بلاکیج ہوئی، اور ان کا جو ہے گاڑیاں جگہ جگہ پہ اس جو بلاکیج میں وہ پھنسی رہیں. تو انتظامیہ پنجاب کی کہاں تھی؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کا روٹ کیوں نہیں کلیئر ان کو دیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خون بہہ جائے اور ان کی شہادت ہو جائے. تو اس معاملے میں کون سے کیا انتظامیوں کو بالکل نہیں آ جانا چاہیے؟ ویسے تو یہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں روٹ لگا کے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ان کا بندہ جا رہا ہوتا ہے اور عام عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے کھڑا رکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑا رکھتے ہیں اس کو کہ صاحب آ رہے ہیں. تو عمران خان جب زخمی حالت میں جا رہے تھے تو ان کی راستے میں رکاوٹیں یہ ڈالی گئیں، ان کو غلط راستے پہ لے جایا گیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی ایک جو ساتھ سیکیورٹی تھی، جس میں پولیس سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہ گاڑی بھی بلاسٹ ہوئی. ہیلی کاپٹر کو بھی کریش لینڈنگ کرنی پڑی، کبھی پائلٹ بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ ان چیزوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ کردار کس کے ہے؟ یا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اس کے ساتھ ہونا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ عمران خان کو ایک لائف تھریٹ ہے اور موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا، اس کے باوجود یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.